السلام علیکم. آج ہماری 22ویں ملاقات ہے اور یہ اسینشلی کورس کا مڈ پوائنٹ ہے. میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ ہم بٹ وائز آپریٹرز جب کور کر رہے تھے کہ جی ایک چھوٹا سا ایریا رہ گیا ہے, ان کو کور کرتے چلتے ہیں. سو لیٹس کور دیٹ فرسٹ. دیٹ واز اباؤٹ بٹ وائز مینیپولیشن اینڈ اسائنمنٹ آپریٹرز. Nice thing with C and C++ is these languages are very logically constructed. یاد ہوگا آپ کو کہ ہم کہتے تھے A is equal to A+1 انکریمنٹ کرنے کے لیے, پھر ہمیں پتا چلا کہ جی A plus equal to 1 بھی لکھا جا سکتا ہے, which is add and assign. So A is equal to A+1 کا short hand was A plus equal to 1. The same thing applies to bit operators کہ we have AND کا assignment operator, we have OR کا assignment operator, we have exclusive OR کا assignment operator. لکھنے کا طریقہ اس کا بالکل وہی سملر ہے جو پہلے ہم لکھا کرتے تھے. سو ایگزیکٹلی جیسے ہم ارتھمیٹک آپریٹرز کے ساتھ لکھتے تھے, اگر ہم لکھنا چاہیں A is equal to A and B, یہاں پہ اینڈ جو ہے وہ بٹ وائز آپریٹر ہے, یعنی سنگل ایمپرسینڈ ہے, تو اب اس کا ہمارے پاس شارٹ ہینڈ ہے, ہم لکھتے ہیں A ایمپرسینڈ equal to B. So when we write A and equal to B, that is the same as writing A is equal to A and B. Same applies to OR. So we write A or equal to. OR کا یاد ہو single pipe symbol ہے, ڈبل نہیں ہے, کنفیوز نہیں ہونا, وہ logical OR تھا. بٹ وائز کے لیے A single OR equal to B means A is equal to A or B. اسی طریقے سے A caret equals B means A is equal to A exclusive OR B. یہ تینوں آپریٹرز جو ہیں کمپاؤنڈ آپریٹرز ہمیں اویلیبل ہیں, سو وی کین یوز دیم ایز اے شارٹ ہینڈ. یاد رہے ناٹ آپریٹر جو تھا وہ یونری تھا, یعنی کسی نمبر کو انورٹ کرنے کے لیے ہم وہ ٹلڈا لگاتے تھے اس سے پہلے, اینڈ دیٹ واز دا ناٹ آپریٹر. اس کا کوئی اسائنمنٹ آپریٹر اس کے ساتھ نہیں ہے. اینی وے دیٹ واز جسٹ فار دا سیک آف کمپلیٹنس. آئی مینشن دیٹ دیر آر دیز اسائنمنٹ آپریٹرز اینڈ دے آر ویری سملر to the assignment operators that we used with the ordinary arithmetic operators. Now comes the fun stuff. What is the fun stuff? آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اب آپ کا مڈ ٹرم آنے والا ہے. بہت سارے ٹاپکس ہم نے انٹروڈیوس کیے, تقریباً ہر لیکچر میں ایک نیا آپریشن, ایک کانسٹرکٹ, اس طرح کی چیز ہم آپریٹ کرتے گئے. اینڈ آئی ایگری that it's a lot of things to assimilate. دماغ میں اتارنے کے لیے نا بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں, لیکن مشکل نہیں ہے, اور مجھے کمپلیٹ کانفیڈنس ہے کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ بہت محنتی ہیں, اور آپ نے بیچ میں پریکٹس کی ہوگی, اور آپ نے یہ بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. میں بتاتا چلوں کہ جی ہمارا پرسپیکٹو, ہمارا نہیں کہنا چاہیے, میرا پرسپیکٹو, ذرا سی سیریس بات ہے, لیکن we simply now have no alternative except to work hard. As students, میرا ایک استاد ہوتے تھے, وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جی from students we expect کہ جی وہ سوتے بھی نہیں ہیں, کھانا بھی نہیں کھاتے, وہ صرف کام کرتے ہیں. So if you think about it, if I take that perspective, then you have lots of time to review all of the stuff that we have taught you so far, and that is going to come up in the midterms. The perspective again is not to trip you up, not to catch you out, not to find out what you don't know. There's a lot of things that I don't know. Everybody is in a learning phase all throughout one's life. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جی آپ نے ابھی تک کیا سیکھا ہے, آپ کا اسکل سیٹ کہاں تک ڈیولپ ہو گیا ہے, اور اس کو ہم فاؤنڈیشن بنا کے آگے چلیں. حالانکہ ہمارا ایمفسس جو ہے وہ C اور C++ لینگویج پہ رہا ہے, لیکن ایک انڈر کرنٹ جو تھا وہ اس کورس کا ٹائٹل ہے, وچ از انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ. ہم چاہ رہے ہیں کہ جی آپ پروگرامنگ اچھی طرح سیکھ جائیں, اس کی کانسٹرکٹس اچھی طرح سیکھ جائیں. لینگویج جو ہے وہ پھر سنٹیکس بن کے رہ جاتی ہے. آج C ہے یا C++ ہے, کل کو کوئی نئی لینگویج آ جائے گی, D آ جائے گی, E آ جائے گی, F آ جائے گی, واٹ ایور لینگویج. یو شوڈ not feel scared of the new languages. All they should mean to you is کہ جی ایک اور کتابچہ آ گیا, اس میں نیا سنٹیکس پڑا ہوا ہے. if structure, یہ مجھے تو if statement کا پتا ہے, اس لینگویج میں کیسے لکھتے ہیں. loop, مجھے پتا ہے جی loops کیا ہوتی ہیں,
لیٹس سی اس لینگویج میں کیسے لکھی جاتی ہیں اینڈ سو آن. سو یو ہیو ٹو کانسنٹریٹ آن دا فنڈامنٹل کانسیپٹس, فنکشنز ہیں اینڈ سو آن. سو واٹ وی پلان ٹو ڈو فار دا ریسٹ آف ٹوڈیز لیکچر از ٹو بیسیکلی ریویو کہ ہم کہاں سے آئے اور کدھر کو گئے اور کیا کیا اسکلز یا ٹولز جو ہیں وہ ہم نے ماسٹر کیے. سو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیم ون بائی ون. سب سے پہلے ہم نے ڈیزائن ریسیپی کا ذکر کیا تھا. ڈیزائن ریسیپی کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی کوئی بھی ہمارے پاس پرابلم ہو وہ ٹپیکلی ریئل ورلڈ سے بلانگ کرتا ہے. پے رول بنا دو, یہ کیلکولیٹ کر دو, وہ کیلکولیٹ کر دو. ریئل ورلڈ کو ایگزامپلز جو ہیں یا پرابلمس جو ہیں وہ الفاظ میں ایکسپریس کیے ہوتے ہیں. ٹو اس ایز پروگرامرز we have to take those words and try to understand what the problem is. So the first thing we need to do is analyze the problem, which is expressed as a word problem, and then reduce it into its essence. کہ جی کہا کیا جا رہا ہے, مانگا کیا جا رہا ہے. Once we have reduced it to its essence, we also would like to put a few examples there, ہاتھ سے لکھ کے, کہ جی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے سیلری کیلکولیٹ کرنی ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل بنا لیا. یہ بعد میں ہمارے ریفرنس کے لیے کام آتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو ریفائن کرتے ہیں, اس کا پروگرام لکھتے ہیں, پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ریویو کرتے ہیں کہ جی اس نے آبجیکٹیوز میٹ کیے کہ نہیں کیے. ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک آپ کو ایکسپلسٹلی لکھ کے ڈیزائن ریسیپی دی تھی. اس کے اندر ایک موٹی موٹی چیز لکھی ہوئی تھی, پے اٹینشن ٹو ڈیٹیل. So I will reiterate again today, very important, very crucial, pay attention to detail. اس چیز کو کبھی مت بھولیں کہ جو ہمارے کمپیوٹرز ہیں they are very very dumb machines. یہ exactly وہ کریں گے جو ہم ان کو بتائیں گے, نہ وہ ایک آیوٹا اس سے اوپر کریں گے کام, نہ اس سے کم کریں گے. So if you pay attention to detail, the machines will obey you and they will do what you want them to do. Once we had covered the design recipe, we went on and we started talking about variables. Variables کیا تھے؟ ہم نے کہا کہ جی کمپیوٹرز میں میموری میں ہم نمبرز سٹور کرتے ہیں, لیٹرز, کیریکٹرز ایٹسٹرا سٹور کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کچھ ڈیٹا ٹائپس ہونی چاہیے. ڈیٹا ٹائپس ہوں گی لیکن ہم کیا میموری لوکیشنز کے ساتھ ہی کام کرتے رہیں گے کہ جی 100ویں لوکیشن پہ یہ لکھ دو, 1,00,000ویں لوکیشن پہ یہ لکھ دو. We found it was very easy if we could use symbolic names for these locations. So instead of using location number 1, 2, 3, 4, we would use a name called X or I or basic pay or house rent or something like that. یہ variables جو ہیں پھر ہم نے ان کی data types دیکھی. Again, I am now going to be mixing programming concepts along with C and C++, which is our vehicle or the tool that we are using for this course. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جی ڈیٹا ٹائپس جو ہیں وہ انٹ بھی ہے یعنی ہول نمبرز, اور انٹ کی بھی کچھ ورائٹیز ہیں, شارٹ بھی ہے, لانگ بھی ہے, اور چند لیکچرز پہلے یا شاید پچھلے لیکچر میں ہم نے انسائنڈ کی بھی بات کی تھی. یہ سب ہول نمبرز ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی ریئل نمبرز بھی ہوتے ہیں, 1.23 اگر ہم ریپرزینٹ کرنا چاہیں. اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ فلوٹ کی ڈیٹا ٹائپ ہم نے استعمال کی. پھر کہا کہ جی شارٹ, انٹ, لانگ, دیٹ مینز چھوٹا نمبر ہے, درمیانے سائز کا ہے, بہت بڑا نمبر ہے تو اس کے لیے زیادہ بائٹس چاہیے. سیم اپلائز ٹو ریئل نمبرز. اگر ہمارے پاس فلوٹ ہے تو اگر بہت بڑا نمبر ہے تو کہاں اسٹور کریں گے, تو اس کے لیے ہم نے ڈیٹا ٹائپ انٹروڈیوس کی ڈبل. سو ڈبل از اے ویری لانگ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر, یعنی اس میں ڈیسیمل پوائنٹ آتا ہے. اس کے بعد ہم گئے 4 کے اندر, کیریکٹر. سو دا کیریکٹر ڈیٹا ٹائپ کے اندر ہم نے کہا کہ جی ایک کیریکٹر سٹور ہو سکتا ہے. ٹپیکلی ہماری مشینوں کے اوپر انٹیجر جو ہے وہ 4 بائٹس لیتا ہے, کیریکٹر جو ہے وہ 1 بائٹ لیتا ہے, اینڈ سو آن. سو کیریکٹر کے اندر ABC یا 0, 1, 2 ایز کیریکٹرز. اور کیریکٹرز کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ جی سنگل کوٹیشن مارک کے اندر کیریکٹر لکھتے ہیں, 0 بھی لکھتے ہیں, اگر سنگل کوٹس کے اندر ہے اٹ از ٹریٹڈ ایز اے کیریکٹر. تھوڑا سا جمپ کرتے ہوئے, ناٹ ان سیکوینس آف دا لیکچرز بٹ ویسے فار دا سیک آف لاجیکل کنیکٹیوٹی, بعد میں جا کے میں نے آپ کو ASCII ٹیبل بھی انٹروڈیوس کیا تھا. وہ انہی کیریکٹرز کی نیومیرک ویلیوز ہیں, کیونکہ کمپیوٹر کے اندر تو یہ نمبرز ہیں سارے. ASCII ٹیبل اینڈ دا کیریکٹرز آر ریلیٹڈ.
So you should experiment with those you have known. We're not going to ask you, I don't want you to learn the ASCII table by heart, but you should know the concept behind it. Then یہ جو بیسک ڈیٹا ٹائپس ہیں انٹ فلوٹ 4 ان کو لے کے ہم آگے چلے, ان کے ساتھ ہم نے کچھ مینیپولیشنز کی اور پھر دیکھا کہ جی اس کے ساتھ کوئی ایگریگیشن کر سکتے ہیں, کوئی ان کی کلیکشنز بنا سکتے ہیں. وہ کافی بعد میں ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا, لیکن مینشن کرتا چلوں پھر ہم یہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. وہ کلیکشنز کا نام تھا ایریز. سو وی ہیڈ کلیکشنز آف دا سیم ڈیٹا ٹائپ. ہیونگ گون تھرو ود دا ویریبلس کا پارٹ, ونس وی ہیڈ گاٹن دا کانسیپٹ کہ جی ایک میموری لوکیشن ہے, اس میں ہم کچھ ڈیٹا لکھنا چاہتے ہیں, لیکن اٹ از ایزیئر فار اس ٹو ریفر ٹو دیٹ لوکیشن بائی اے نیم, اے سمبولک نیم, اور وہ نیم جو ہے از آف اے سرٹن ڈیٹا ٹائپ, بٹ نام ایز پروگرامرز ہم اس لوکیشن کو دیتے ہیں اور پھر اس نام کو استعمال کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. یہاں سے جب ہم آگے چلے تو ہم نے پھر آپریٹرز کی باتیں شروع کر دیں. نمبرز کے لیے آپریٹرز میک اے لاٹ آف سینس. So let us take a look at what the operators were. When we spoke about numbers, we said that we have plus, we can add two numbers together, we have minus, we have multiply, we had divide, and then we had a special operator called the modulus operator جو کہ ریمائنڈر دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جی ڈسکشن بورڈ کے بھی اوپر کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ کوشچن پوچھا ہے, ان کو یہ کلیئر نہیں تھا کہ جی ماڈیولس آپریٹر کیا کرتا ہے. ایکسپلیسٹلی پھر سے میں بتاتا چلوں, جب بھی آپ کہتے ہیں اے ماڈ بی تو اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جی اے کو بی کے ساتھ ڈیوائڈ کرو اور جو بھی ریمائنڈر آیا ہے, یعنی ہول نمبر کو پھینک دو, جو بھی ریمائنڈر آیا ہے دیٹ از دا ریزلٹ. سو اف وی سے 7 ماڈ 2, سو 7 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں, 2 3s are 6, 1 ریمائنڈر, آنسر از 1. اف آئی سے 100 mod 20, 100 divided by 20, ریمائنڈر کتنا ہوا 0. موڈولو کا جو ریمائنڈر ہوتا ہے دیٹ از دا ریزلٹنٹ آف دا موڈولس آپریٹر. سو دیٹ واز another arithmetic operator. So other than the plus minus وغیرہ, modulus was an interesting operator, اور اس کو ہم نے استعمال بھی کیا کئی پروگرامز میں, کئی ایگزامپلس کے اندر, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جی اس سے اگر ہم نے سمپلی ایک نمبر کی ایوننیس یا آڈنیس ڈٹرمن کرنی ہو تو اٹس اے یوزفل آپریٹر. ادر دین دا ارتھمیٹک آپریٹرز وی فاؤنڈ, اور جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ بٹ وائز آپریٹرز کی بات کی وہی ان کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں کہ جی وی ہیڈ کمپاؤنڈ ارتھمیٹک آپریٹرز. سو وی کوڈ سے پلس ایکول ٹو, مائنس ایکول ٹو, اسٹار ایکول ٹو, سلیش ایکول ٹو, اینڈ ایون ماڈولو ایکول ٹو, which was shorthand for saying اگر A is equal to A plus B لکھنا ہے تو you could write A plus equals B. کافی شارٹ ہینڈس ہیں لیکن they do not add or detract from the basic programming construct which is an addition of two numbers. اب تھوڑا سا سیکوینسنگ ٹھیک کرتے چلیں. آپریٹرز کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم لاجیکل آپریٹرز پہ آ گئے. ہم نے بہت بعد میں کور کیے تھے لیکن ابھی بات کرتے چلتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس لاجیکل اینڈ اور کنیکٹیوز تھے جن کے اندر آنسر ٹرو اور فالس آتا تھا. اے اینڈ بی کا آنسر ٹرو یا فالس ہو سکتا ہے, اور اس کو ہم لکھتے تھے ڈبل ایمپرسینڈ سائن کے ساتھ یا ڈبل پائپ سمبل کے ساتھ ہم اور آپریٹر لکھتے تھے. لیکن جو کمپیریزن آپریٹرز تھے لاجیکل, وہ اگین آئی وڈ ریکویسٹ کہ جی آپ انٹیگریشن شروع کر دیں, جو کچھ آپ پڑھتے جا رہے ہیں اس کو ہاریزونٹلی بھی انٹیگریٹ کریں. دیکھیں پچھلے سیمیسٹر کے اندر آپ نے کیلکولس 1 پڑھی تھی, اس کے اندر ہم نے آپ کو لائن کی ڈویژنز بتائی تھیں جس میں بتایا تھا کہ جی ایک پوائنٹ ہو تو اس سے اس طرف کو کیا کہتے ہیں, دوسری طرف کو کیا کہتے ہیں, سو آن. دا سیم اپلائز ہیئر. جب بھی ہم دو نمبرز کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اے از لیس دین بی, یا ہم کہہ دیتے ہیں اے از لیس دین ایکول ٹو بی, یا ہم کہہ دیتے ہیں اے از ایکول ٹو بی, پھر گریٹر دین ایکول ٹو, اور پھر گریٹر دین. یہ یاد رہے کہ جی لکھنا تو آسان ہے ان دا سینس کہ جی ہم جو گریٹر دین سائن ہے یا لیس دین سائن ہے آپ کے کی بورڈ پہ وہی استعمال کرتے ہیں سی اور سی پلس پلس کے اندر. سو وی رائٹ لیس دین ایکول ٹو, اکٹھا, نو اسپیس ان دا مڈل, دیٹ بیکمز دا لیس دین ایکول ٹو آپریٹر. وی رائٹ سمپلی لیس دین. اگر دو نمبرز کو کمپیئر کرنا ہو, از اے ایکول ٹو بی, تو پھر ہم ڈبل ایکول ٹو سائن استعمال کرتے ہیں. اور اس کے اندر میں پھر وارننگ دیتا چلوں
Please do not confuse the double equal to sign with the single equal to sign. یہاں پہ لینگویج ہمارے لیے تھوڑا سا پرابلم پیدا کرتی ہے. پرابلم کیا پیدا کرتی ہے کہ جب ہم ایک اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں سی کے اندر سم تھنگ لائک اے ایکول ٹو بی, یہ ہے تو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ, لیکن میں نے مینشن کیا تھا کہ جی اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ بذات خود کی بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے, اور وہ ویلیو وہی ہوتی ہے جو اسائنمنٹ میں استعمال ہوئی. یعنی اے ایکول ٹو بی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی ویلیو از دا سیم ایز دا رائٹ ہینڈ سائڈ, سو دا اسٹیٹمنٹ ہیز اے ویلیو. Now if you recall from our immediately previous lecture, میں نے if کے اندر صرف نمبر لکھ دیا تھا, if number and something, اور وہ بٹ وائز آپریٹر کے ساتھ استعمال کیا تھا, اور میں نے یہ کہا تھا کہ جی اس کو ٹرو یا فالس ڈٹرمن کرنے کے لیے سی میں استعمال ہوتا ہے کہ جی زیرو ہے تو یہ کر دینا اور نان زیرو ہے تو کچھ اور کر دینا. اب پرابلم کیا آیا کہ اگر ہم نے if کے ساتھ لکھ دیا اے ایکول ٹو بی سنگل ایکول ٹو, ہوئی تو اسائنمنٹ, لیکن کیونکہ اس کا ریزلٹ آ رہا ہے ایز اے نمبر وچ از زیرو اور نان زیرو, if چل بھی جائے گا, if کوئی ڈیسیجن لے بھی لے گا اینڈ یور پروگرام ول آلسو رن, بٹ لاجیکلی اٹ ول پروبیبلی بی رانگ, کیونکہ آپ تو لکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر اے اور بی برابر ہیں تب یہ کرو. تو برابری کا جو چیک ہے دا اکوالٹی از ڈبل ایکول ٹو. سو آئی ہیو ریپیٹڈ اٹ انف ٹائمس, آئی ڈونٹ وانٹ یو میک دس مسٹیک. The compiler does not pick up this error. It is a subtle logical programming error. It is not a syntax error. So be careful with that. And then we went on to the other side and we said greater than equal to, usko likhte hain greater than aur phir equal to ka sign no space, and then finally clearly greater than. In sub comparison operators ke andar bhi ek overall riding clause hai jo main usko stress karta chalun. پلیز بی ویری کیئرفل وین یو یوزنگ کمپیریزن آپریٹرز کہ کوئی کیس مس نہ ہو جائے. گریٹر دین اور گریٹر دین ایکول ٹو میں ایک فرق ہے. گریٹر دین جو ہے if you write A is greater than B, it means A is strictly greater than B. Only then you will get an answer which is true. لیکن if you write A is greater than equal to B, تو اگر A equal to B ہوا تب بھی آنسر ٹرو آئے گا, اور اگر A گریٹر دین B ہوا تب بھی آنسر ٹرو آئے گا. سو بی شیور یو نو کہ آپ استعمال کیا کرنا چاہتے ہیں اینڈ یوز دا کریکٹ آپریٹر. دس از امپورٹنٹ بوتھ فرام اے لیس دین ایکول ٹو اینڈ اے لیس دین پرسپیکٹو اینڈ اے گریٹر دین ایکول ٹو اینڈ اے گریٹر دین پرسپیکٹو. اور پھر وہی اگر آپ اسٹریٹ لائن کو دماغ میں رکھیں کیلکولس والی کو, فار دا سیک آف کمپلیٹنیس یو شوڈ آلویز ڈیوائڈ یور ڈومین انٹو ٹو ریجنس. اگر آپ کہتے ہیں لیس دین اور ایکول ٹو تو دوسرا ریجن از گریٹر دین. اگر آپ کہتے ہیں لیس دین تو دوسرا ریجن از گریٹر دین اور ایکول ٹو. سو دا ڈویژنس شوڈ بی ویری کلیئر اینڈ دے شوڈ ڈیپینڈ آن پرابلم جو آپ سالو کر رہے ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. دا فائنل سیٹ آف آپریٹرز وچ وی کورڈ مچ لیٹر, ان فیکٹ وی کورڈ ویری ریسنٹلی, ور دا بٹ وائز آپریٹرز. اس کے اندر سنگل ایمپرسینڈ فار دا اینڈ آپریٹر وچ از اے بٹ وائز اینڈ ناٹ اے لاجیکل کنیکٹو. دا سنگل پائپ سمبل فار دا اور آپریٹر اے بٹ وائز اور. اس کے بعد ہم نے ایکسکلوسیو اور آپریٹر دیا وچ واز دا کیرٹ سائن. وی ہیڈ اے ناٹ آپریٹر وچ واز انورژن آف آل دا بٹس وچ واز دا ٹلڈا سائن. دا ناٹ آپریٹر از یونری, وہ ایک نمبر پہ ایکٹ کرتا ہے, ویئر ایز دا اینڈ اور اینڈ ایکسکلوسیو اور آپریٹرز آر بائنری آپریٹرز, ان کو دو نمبر چاہیے, اے ایکسکلوسیو اور بی اینڈ سو آن. سو آپریٹرز ہم نے سارے اکٹھے کر کے میں نے آپ کو تھوڑے سے ایکسپلین کر دیے جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں. اس کے بعد ہم نے بہت پہلے رائٹ نیئر دا بگننگ آف دا کورس پروگرامنگ کنسٹرکٹس کی بات کی تھی. لیٹ می اگین ریویو دوز کنسٹرکٹس ود یو. اب اگین میں اپنی فلاسفی آپ کو بتاتا چلوں. I don't want to ever ask you and I don't expect you to remember کہ جی کس نے کہا تھا کہ جناب یہ والی کانسٹرکٹ سفیشینٹ ہیں کوئی بھی پروگرام لکھنے کے لیے. وہ میرے ویو میں رٹے کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. یو کین آلویز لک اٹ اپ. واٹ از امپورٹنٹ از ٹو ہیو دا کانسیپٹ کہ جی کوئی بھی پروگرام لکھنا ہو تو کیا کیا کانسٹرکٹس ہوں تو وہ پروگرام لکھا جا سکتا ہے. اس کے اندر ہم نے 3 کانسٹرکٹس کا ذکر کیا تھا. پہلی تھی سیکوینس, یعنی ایک اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ ہوگی, اس کے بعد دوسری ہوگی, اس کے بعد تیسری ہوگی. نارمل سیکوینس, سیکوینشل ایکسیکیوشن آف پروگرام لائنز.
یہ ایک کانسٹرکٹ گنی جاتی ہے. دوسری کانسٹرکٹ ہم نے کہا تھا ڈیسیجنس چاہیے ہمیں. سو وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو میک ڈیسیجنس اف سم تھنگ از ٹرو ڈو سم تھنگ ادروائز ڈو سم تھنگ ایلس. That was the if statement, and I'll cover that in a little while. And the third construct was loops. Now let us take a look at the if statement. If statement کا syntax was fairly simple. If آگے ہم نے parentheses کے اندر condition ڈال دی. Condition کا جواب ہمیشہ یا true آنا چاہیے یا false آنا چاہیے. There is no third alternative. If this condition is true, یعنی اس کا جواب true میں آتا ہے, تو اس کے بعد جو کوڈ کا حصہ ہے وہ ایکسیکیوٹ ہوگا. کوڈ کا حصہ میں نے اس واسطے کہا ہے کہ جی وہ ایک لائن بھی ہو سکتی ہے یا ایک بلاک آف کوڈ بھی ہو سکتا ہے, ملٹیپل لائنز. اس کو ہم بلاک آف کوڈ کیسے ڈپکٹ کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے بریسز استعمال کرتے ہیں, کرلی بریکٹس. سو کرلی بریکٹس کے اندر جتنی بھی لائنیں ہیں, بے شک 10 صفحے آپ لکھ دیں, وہ ایک اف اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, ساری لائنیں ایکسیکیوٹ ہوں گی. بریسز کا استعمال از ویری کروشل ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز سمپل انڈینٹیشن کچھ بھی نہیں کرتی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اگر ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دیا اس کے بعد دوسرا اسٹیٹمنٹ انڈینٹ کر کے لکھ دیا تو پروگرام کا بیہیویئر بدل جائے گا. جو انڈینٹیشن ہے, جو ہم ٹیب کی یا اسپیسز چھوڑ کے کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم پروگرام کو پڑھ سکیں اور آسانی سے سمجھ سکیں. لاجیکلی آپ پروگرام کو ایک لائن میں بھی لکھ سکتے تھے شروع سے لے کے اخیر تک, اور وہ پھر بھی وہی کام کرتا. So be aware whenever you want an if statement, for example, to execute more than one statement in the true part, you must include those statements within braces, curly brackets open, curly brackets closed. Simple if ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی ایک اس کا ویریئنٹ یہ آتا ہے کہ جی اگر یہ چیز true ہے تو یہ کرنا, ورنہ یہ کرنا. So we had an alternative, so that we use the keyword else. I'll say the same thing again. Else کے بعد اگر ایک اسٹیٹمنٹ ہے تو آپ لکھ دیں, کافی ہے. ایک سے زیادہ ہے تو پھر آپ بلاک بنائیں اس کا بریسز کے ساتھ. As a programming practice, you may want to use braces all the time. کوئی خرچہ نہیں آتا, ایک بٹن ہی دبانا ہے, and it is always correct and it makes your program logically sound. So you might want to consider کہ جب بھی if statement لکھیں, بے شک اس میں ایک لائن ہی لکھنی ہو true part کے ساتھ, اس کو بریسز میں ڈال دیں. Once we had covered the if statement, we went on and saw کہ جی what happens when the conditions become complex. When the conditions become complex, we started using logical connectives. So we said if A is greater than B and C is less than D, تو اینڈ کے لیے ہم نے ڈبل ایمپرسینڈ وچ از اے لاجیکل کنیکٹو وہ استعمال کیا. دوسری کمپلیکسٹی یہ آئی کہ جی اگر یہ چیز ٹرو ہے اور پھر کچھ کام کر کے اور پھر ایک اور کوشچن مارک, اور پھر اگر یہ چیز ٹرو ہے, وچ مینٹ نیسٹڈ ایف اسٹرکچرز. نیسٹنگ کے اوپر بھی ہم نے کہا جی آرام سے نیسٹ کریں, ایک ایف اسٹیٹمنٹ کے اندر دوسرا ایف اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے, جس کے اندر تیسرا ہو سکتا ہے, اینڈ سو آن. لیکن فرام اے اسٹائلسٹک پرسپیکٹو یو مسٹ بی ریلیجس اباؤٹ انڈینٹیشن. پہلا ایف لکھ کے اس کے ساتھ جو کوڈ جاتا ہے, جو بلاک ہے, اس کو ایک لیول انڈینٹ کر دیں تاکہ دیکھنے سے ہی کوڈ کو آپ کو نظر آ جائے یہ ساری لائنیں جو ہیں یہ اس ایف اسٹیٹمنٹ کو بلانگ کرتی ہیں. اگر اس کے ایف کے اندر ایک دوسرا ایف شروع کرتے ہیں تو اس کا حصہ سیکنڈ لیول انڈینٹیشن کر دیں. سو یو شوڈ آلویز بی ایبل ٹو سی ویژولی, آنکھوں کے ساتھ آپ کو وہ بلاکس آف کوڈ نظر آنے چاہیے. اس کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا کہ جی ایف اسٹیٹمنٹ کو پکٹوریلی کیسے ڈپکٹ کرتے ہیں, اور پکٹوریلی ہم نے ایک تھوڑا سا ویریشن آف دا اسٹینڈرڈ فلو چارٹ جو آپ کو کتابوں میں ملتا ہے اس کے آپ کو انٹروڈکشن دی, اور اس کے اندر اسٹرکچرڈ فلو چارٹنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کی. اسٹرکچرڈ فلو چارٹنگ کے اندر ہم نے جو کنسٹرکٹ استعمال کی, ہم نے کہا جی ہم سیدھی لائن جو ہے جو اسٹارٹ اور اسٹاپ کو جوائن کرتی ہے اس سے لیفٹ کو کبھی نہیں جائیں گے. اوکے, اینڈ دیر واز اے لاجیکل ریزن فار دیٹ کہ جب ہم کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر کی بورڈ سے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لیفٹ مارجن سے لیفٹ کی طرف نہیں جا سکتے. لیفٹ مارجن از دا ایج آف دا اسکرین. جو بھی کریں گے انڈینٹیشن وہ رائٹ کو ہوگی, یعنی پروگرام شروع ہوگا لیفٹ مارجن سے اور ختم ہوگا لیفٹ مارجن پہ. اندر ایف آتا ہے رائٹ کو انڈینٹ ہوگا, کوئی لوپ آتی ہے رائٹ کو انڈینٹ ہوگی, نیسٹڈ ایف آئیں گے 2 دفعہ انڈینٹ ہو جائیں گے. تو ہم نے جو فلو چارٹنگ کی ٹیکنیک آپ کو سکھائی
اور آپ کو کانسٹرکٹس دکھائیں اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ اس کے ایگزامپلز اور فگرز پڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر ہم نے کہا کہ جی وی ول آلویز انڈینٹ لیفٹ ٹو رائٹ. وی ول نیور ہیو اے سچویشن جہاں پہ ایف کا جو ہم ڈائمنڈ بناتے ہیں اس سے دونوں طرف کو ہم لائنیں نکالیں کہ جی ٹرو ہے تو ادھر کو جاؤ, فالس ہے تو ادھر کو جاؤ. نو, وی ول فالو دا کانسٹرکٹ وچ از اکویولنٹ ٹو دا پروگرام دیٹ وی رائٹ. اس کا فائدہ, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کمپلیکس پرابلم کو فلو چارٹ میں اخذ کر لیتے ہیں, یو ہیو ٹرانسلیٹڈ اٹ انٹو اے فلو چارٹ وچ از لائک اے لاجیکل ڈپکشن آف دا پرابلم. دین اس فلو چارٹ کو دیکھ کے آپ سیدھا سیدھا کوڈ لکھ سکتے ہیں اینڈ اٹ از اے 1-to-1 کورسپونڈنس. یہ فلو چارٹ والا حصہ اس کوڈ کے برابر ہے, یہ والا حصہ اس کے برابر ہے, یہ انڈینٹ ہوا ہوا ہے تو آپ کو کوڈ بھی انڈینٹڈ نظر آنا چاہیے بیکاز دیٹ از دا بیوٹی آف دس ٹیکنیک. Going on from the decision structures, we said there was a third construct that was needed to complete the picture, and the third construct was one of loops. So I'll just reiterate, to write any program you need to be able to do sequential execution of code, ایک کے بعد دوسرا. You need a decision structure, یعنی if statement کے ساتھ آپ کا کام ہو سکے, if something true then do something. اور تیسرا کانسیپٹ ہے لوپ کا کہ کسی چیز کو ہم ریپیٹ کر سکیں. لوپ کے اندر ہمارے پاس 2-3 ویریئنٹس تھے. وہ ویریئنٹس جو ہیں وہ لینگویج کا حصہ ہیں, یعنی سی میں یہ ویریئنٹس ہیں. دوسری لینگویجز میں شاید آپ کو نہ ویریئنٹس ملیں, ایک ہی لوپ ملے, لیکن لوپ ضرور ملے گی اگر وہ پروگرامنگ لینگویج ہے. تو ہم نے ایک لوپ آپ کو پڑھائی, وہ تھی وائل لوپ. اس کا کانسٹرکٹ سمپل تھا, وائل سم کنڈیشن از ٹرو, اور پھر وہی لاجیکل کنڈیشن ہے. سو وائل اے از گریٹر دین بی. پھر ہم نے کہا اس کی باڈی ہے جس کے اندر اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں وہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں. جو میں نے اف کے ساتھ بات کی, بلاک آف کوڈ کی, وہی وائل کے لیے ٹرو ہے. یعنی ایک اسٹیٹمنٹ ہو یا اس سے زیادہ ہوں, اٹ از گڈ پریکٹس کہ آپ ان اسٹیٹمنٹس کو بریسز کے اندر انکلوز کریں تاکہ آپ کو بلاک نظر بھی آ جائے اور کبھی آپ اس شک میں نہ رہ جائیں کہ میں نے انڈینٹ کیا تو یہ وائل کا حصہ بن گیا. انڈینٹیشن کچھ نہیں کرتی. وائل اسٹیٹمنٹ کے اوپر تھوڑے سے سٹل پوائنٹس جو میں نے مینشن کیے تھے وہ آج پھر میں ریپیٹ کرتا چلوں. ہم نے کہا تھا کہ جی اگر کنڈیشن پہلی دفعہ ہی فالس ہو جائے تو وائل اسٹیٹمنٹ کے اندر جو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں وہ ایکسیکیوٹ نہیں ہوں گی. اور اس کا دوسرا طریقہ کہنے کا یہ تھا کہ a while statement executes 0 or more times. So it executes 0 or more times. The next variation of the loop that was available to us was a do while. اوپر do لکھا, braces کھولے, اندر statements لکھی, braces بند کیے, پھر لکھا while اور پھر لکھا condition. اس کو اگر ہم آسان زبان میں بتائیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو جب تک یہ کنڈیشن ٹرو ہے. اب اس کانسٹرکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ یہ کام کرو اور پھر جا کے کہا ہے کہ جب تک یہ ٹرو ہے. دیٹ مینس دیٹ دس کانسٹرکٹ the statements inside the do will execute at least once. while کے اندر they may execute 0 times, which means کہ while کبھی بھی نہیں چلا, ٹیسٹ کیا اور ساتھ ہی ہم آگے جمپ لگا کے چلے گئے. do while کے اندر ایک دفعہ کم از کم یہ اسٹیٹمنٹس ایکسیکیوٹ ہوں گی, پھر ٹیسٹ ہوگا, ٹیسٹ فیل ہو گیا تو لوپ سے باہر آ گئے, اگر ٹیسٹ فیل نہ ہوا تو لوپ کے اندر رہے. تیسری جو لوپ کی کنڈیشن تھی وہ فور لوپ تھی. فور لوپ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک قسم کا بریڈ اینڈ بٹر بن جاتی ہے کہ اٹ از شارٹ ہینڈ جو 2-3 چیزوں کو اکٹھا کر دیتی ہے. فور کا سنٹیکس جو تھا اس کے اندر ہم نے ایک انیشلائزیشن کنڈیشن لکھی. سو فور کے بعد پیرنتھیسز کے ساتھ ہم نے کہا یہاں سے شروع کرو, سیمی کولن ڈالا, پھر ٹرمینیشن کنڈیشن بتائی کہ لوپ ختم کہاں پہ ہوگی اور کہا یہ ٹرمینیشن کنڈیشن ہے, اس وقت تک یہ کرتے رہنا, اور پھر سیمی کولن لگا کے پھر ہم نے کہا کہ لوپ کو انکریمنٹ کیسے کرنا ہے. جب ایک دفعہ لوپ چل گئی تو واپس شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کریں. سو سمپل چیز کہ اگر گنتی کرنی تھی تو ہم کہتے تھے فار i equal to 0, that's the initialization, i less than 10, which means جب تک i 10 سے کم ہے, i plus plus, which was yet another shorthand for i is equal to i plus 1. دیکھیں اگر یہ اتنا کامن کانسٹرکٹ ہے کہ اس کے لیے
سی میں ہمارے پاس 2-3 شارٹ ہینڈس بن گئیں. وی کوڈ ہیو ریٹن I is equal to I plus 1. We could have written I plus equals 1. And this one is the most elegant. We just say I plus plus. Okay. یہ فور کے پیرنتھیسز کے اندر کنڈیشنز آ گئیں. اس کے بعد پھر وہی بات کہ بریسز ڈالیں اور اس کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان بریسز کے اندر لکھ دیں. ایز آلویز دا بریسز آر ناٹ ریکوائرڈ اگر فور لوپ کے اندر صرف ایک ہی اسٹیٹمنٹ چلانی ہے. بٹ for logical completeness and to make sure that you never make a programming error, آپ بریسز ڈال دیں تاکہ وہ بلاک کلیئرلی نظر آ جائے. کتابوں میں ایگزامپلس میں آپ دیکھیں گے کہ جی فور کے سامنے بریس شروع کیا ہے, پھر نیچے اسٹیٹمنٹس ہیں وچ آر انڈینٹڈ 1 لیول, اور پھر نیچے لا کے بریس بند کیا ہے جو کہ فور کی لائن کے اندر ہے. کسی اور کتاب میں آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے فور کی پوری لائن لکھ کے بریس بھی فور کے نیچے سے شروع کیا ہے, کرلی بریکٹ, اور پھر انڈینٹ کر کے بلاک آف کوڈ لکھا ہوا ہے. اسٹائل ایشو ہے, جو آپ کا دل کرتا ہے وہ استعمال کریں. میک شیور دیٹ یو ڈو فالو دا انڈینٹیشن کانسیپٹ بیکاز اٹ میکس لائف اے لاٹ ایزی وین یو ہیو ٹو لک ایٹ یور کوڈ اینڈ یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے وہ 6 مہینے پہلے کیا لکھا تھا. اور وہی انڈینٹیشن جو ہے آپ کے فلو چارٹ والے انالیسس کے ساتھ بہت اچھی طرح ٹائی اپ کرتی ہے. یہاں سے جب ہم آگے چلے بیسک کانسٹرکٹس آ گئے. ہم نے کہا جی سیکوینسز, ڈیسیجنز اینڈ لوپس. ڈیسیجنز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں وہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک سوئچ اسٹیٹمنٹ بھی کور کیا تھا جہاں پہ کہا تھا کہ اگر ملٹی وے ڈیسیجن کرنا ہو, اگر یہ ویلیو 1 ہے تو یہ کرو, اگر 2 ہے تو یہ کرو, اگر 3 ہے تو یہ کرو, اینڈ سو آن. وہ نیسٹڈ ایفس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, علیحدہ علیحدہ ایف اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سی آپ کو سوئچ اسٹیٹمنٹ بھی دیتی ہے. سوئچ اسٹیٹمنٹ کے اوپر کچھ لمیٹیشنس تھیں, لیکن جو امپورٹنٹ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ ہر کیس کے ساتھ آپ کو بریک لگانا لازمی ہے. اگر بریک نہیں لگاتے تو جو بھی کیس ٹرو ہوا اس کے بعد والا سارا کوڈ ایکسیکیوٹ ہو جائے گا. سو بی کیئرفل وین یو یوز دا سوئچ اسٹیٹمنٹ. دا بریک اسٹیٹمنٹ از امپورٹنٹ. بریک اسٹیٹمنٹ کیا کرتی تھی, وہ جہاں پہ آئی سوئچ سے آپ باہر آ گئے, اس کے بعد والی اسٹیٹمنٹس نہیں استعمال ہوتی, آپ جمپ کر کے باہر آ جاتے ہیں. وہ ان اے وے تھوڑا سا اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے رولز کے خلاف جاتا ہے, لیکن اٹ از سو ایلیگنٹ اینڈ سو یوزفل کہ بریک جو ہے وہ لوپس میں بھی چلتا ہے, کہ لوپ چل رہی ہے اور آپ سڈنلی کہتے ہیں یہ کنڈیشن ہوگی لوپ کو روک دو, تو آپ بریک کر کے باہر آ جاتے ہیں. ناٹ آلویز یوزڈ بٹ سم ٹائمز اٹس ویری یوزفل. دا سیم اپلائز لوپ کے حوالے سے ٹو اے کنٹینیو اسٹیٹمنٹ, کہ آپ لوپ کی باڈی کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی کنڈیشن آئی جہاں آپ نے کہا اب باقی لائنیں ایکسیکیوٹ نہیں کرنی, لوپ پھر سے شروع کر دو, تو وہاں کنٹینیو لکھ دیا تو جمپ کر کے لوپ دوبارہ سے شروع ہو گئی. سو یہ چھوٹے چھوٹے کانسٹرکٹس ہم نے کور کیے تھے. اس کے بعد ہمارا رخ چلا گیا تھوڑے سے بڑے پروگرامز کی طرف. جب ہم نے کہا کہ جی پرابلم کا جو اسکوپ ہے وہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے, کہ اگر ایک رول آف تھمب ہی لینا ہے کہ جی ہم اگر کوڈ لکھنے لگیں تو کئی صفوں پہ چلے گا, تو اس کے لیے پھر ہم نے کہا کہ ٹھہر جائیں, لمبا چوڑا گمبھیر پروگرام نہ لکھیں جس کو سمجھنے میں پرابلم ہو, اس کو ڈیبگ کرنے کے اندر بھی پرابلم ہو, اینڈ سو آن. لیٹس ٹرائی ٹو بریک اٹ اپ انٹو اسمالر پیسز. سی اینڈ سی پلس پلس ان اسمالر پیسز کو فنکشنز کہتی ہیں. فنکشنز جو ہیں دس از اے وے آف ماڈیولرائزنگ یور کوڈ. سو یو ٹیک اے بگر پرابلم and you break it up into smaller, more manageable parts. کوئی پکا رول آف تھمب نہیں ہے, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جی ایک فنکشن جو ہے نا وہ ایک اسکرین سے بڑا نہ ہو. ہر دفعہ پاسبل نہیں ہوتا, لیکن کئی دفعہ فنکشن 2 لائنوں کے بھی بن جاتے ہیں, کئی دفعہ 10 لائنوں کے بھی بن جاتے ہیں, لیکن ایک لمبا چوڑا پروگرام لکھنے کی بجائے اس کو لاجیکلی ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے. When we started talking about functions, we started also talking about another subtle thing, and that was call by value and call by reference. اگر اس کا آپ کو یاد ہو تو C کا ڈیفالٹ جو ہے وہ call by value ہے. What does that mean? It means کہ جی اگر آپ کوئی فنکشن کال کرتے ہیں اور اس کو کوئی پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں تو کالنگ پروگرام پیرامیٹرز کی ویلیو اس فنکشن کو بھیجتی ہے. وہ فنکشن اس ویلیو کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے, اوریجنل ویلیوز کو کچھ نہیں ہوتا, وہ انٹیکٹ پڑی رہتی ہیں. سو اٹ از کوائٹ سیف
in the sense that all the default function calls are call by value. On the other hand, کئی دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ نمبر یا یہ ویریبل جو ہے یہ فنکشن کو بھیج دو, فنکشن اس کے ساتھ جو بھی کرے وہ ہمیں کالنگ پروگرام کے اندر چینج نظر آئے. اس کے لیے ہم کال بائی ریفرنس استعمال کرتے ہیں, اور کال بائی ریفرنس کے لیے میکنزم جو تھا وہ ہمارے پاس پوائنٹرز کا تھا, وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں ان کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. بٹ یہ یاد رہے کہ فنکشن کال کرتے وقت کال بائی ریفرنس اور کال بائی ویلیو دو مختلف ٹیکنیکس ہیں, اور ڈیفالٹ جو ہے فار آرڈینری ویریبلز از کال بائی ویلیو. نان دا لیس فنکشنز کا پورا کانسیپٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جی ایک بڑے پرابلم کو چھوٹے چھوٹے مینیجیبل ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا, اور ہم نے پھر ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن میتھڈالوجی کا بھی ذکر کیا کہ جی کیسے ہم ایک پرابلم کو دور سے دیکھتے ہیں, اس کے میجر پورشنز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر پورشن کو دیکھتے ہیں, اس کے حصوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر حصوں کو دیکھتے ہیں اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کے لیے فنکشن لکھ دیتے ہیں. سو دیر واز اے ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن میتھڈالوجی. Once we had played with functions and done some function calls, we moved on and we looked at arrays. Arrays کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ it's a way of depicting ایک ہی قسم کا ڈیٹا اگر اس کی ملٹیپل ویلیوز ہم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم arrays ڈکلیئر کر لیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو بگننگ میں ہم نے چھوٹے چھوٹے ایگزامپلز آپ کو دیے اور آپ سے کروائے بھی, اسائنمنٹس بھی کروائیں, جس کے ہم نے کہا کہ سم تھنگ لائک کہ جی 4 شہروں کا ٹیمپریچر, 10 اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایج اینڈ سو آن. وداؤٹ ایریز ہمیں 10 ایجز رکھنے کے لیے 10 مختلف ویریبلس بنانے پڑتے. اب ویریبلس کا ساروں کے اندر ہم نے ایک ہی قسم کا ڈیٹا رکھنا ہے, یعنی ڈیٹا ول بی ڈپکٹنگ ایج. اس کے لیے ایریز آر ویری یوزفل. سو وی وڈ ہیو ڈکلیئرڈ این ارے آف 10 انٹیجرز اور ریئل نمبرز اینڈ وی وڈ ہیو کالڈ اٹ ایج. اس کے اندر انڈیکسنگ کی ٹیکنیک تھی کہ جی تیسرا ایلیمنٹ کیسے حاصل کیا جاتا ہے, چوتھا کیسے حاصل کیا جاتا ہے. اور جو امپورٹنٹ بات یاد رکھنے کی ہے سی اور C++ میں ایریز جو ہیں ان کا انڈیکس 0 سے شروع ہوتا ہے. سو اگر 10 نمبروں کی ایرے ہے تو دا فرسٹ نمبر ول بی اے, یا اگر اے ہماری ایرے ہے تو اٹ ول بی اے آف 0. لکھا جاتا ہے اے اسکوائر بریکٹ 0 اسکوائر بریکٹ, وہ پہلا نمبر ہوگا. اور 10 نمبروں کی ایرے کا آخری نمبر جو ہے وہ اے آف 9 ہوگا, not A of 10. دوسری لینگویجز میں فار ایگزامپل فورٹرین ہے وہ 1 بیسڈ انڈیکسنگ کرتی ہے. سو پہلا ایلیمنٹ از x of 1 اور آخری ایلیمنٹ از x of 10. C and C++ do 0 بیسڈ انڈیکسنگ. یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. اسی واسطے اگر آپ اس کو لنک کریں واپس اپنی فور اسٹیٹمنٹ کے ساتھ, تو اگر آپ کتاب میں بھی ایگزامپلس دیکھیں تو آپ بار بار دیکھیں گے کہ جی سی پروگرامرز جو ہیں وہ لکھتے اس طرح ہیں for I equal to 0, I less than some number. اور اگر ارے کے انڈیکس کو دیکھیں تو وہ بھی 0 سے شروع ہو رہا ہے and less than some number, the number being the size of the array. So for loop ارے کی پروسیسنگ کے اندر کافی فائدہ مند رہتی ہے. they logically go together. اریز کا جب ہم ذکر کر رہے تھے تو ہم نے بات کی کہ جی 1 ڈائمینشنل اریز ہوتی ہیں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, لیکن ملٹی ڈائمینشنل اریز بھی ہو سکتی ہیں جس کے لیے ہم ان کی ڈیکلریشن دیتے تھے کہ جی ایک اسکوائر بریکٹ میں پہلی ڈائمینشن دے دیں, دوسرے اسکوائر بریکٹ پیئر کے اندر دوسری ڈائمینشن دے دیں اینڈ سو آن. سی جو ہے یا C++ جو ہے ایریز کو میموری کے اندر رو میجر آرڈر کے اندر سٹور کرتی ہے, یعنی پہلے پوری کی پوری پہلی رو سٹور ہو جاتی ہے, اس کے بعد دوسری رو سٹور ہو جاتی ہے, اس کے بعد تیسری اینڈ سو آن. کیونکہ یہ اس طرح سے سٹور ہوتی ہیں اس واسطے اگر آپ کو دوسری رو کا پہلا ایلیمنٹ حاصل کرنا ہو تو آپ کو کتنے نمبرز جمپ کرنے پڑیں گے؟ اتنے نمبرز جتنی پہلی رو میں کالمز ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایشو بتایا ہے یہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے وین وی آر پاسنگ ایریز ٹو فنکشنز. ان کو بتانا پڑ جاتا ہے کہ جی ایک رو میں کتنے کالمز ہیں. نارملی ہم اخیر والا انڈیکس جو ہے اس کو ضرور بتاتے ہیں اور علیحدہ سے ارے کا سائز بھی پاس کر دیتے ہیں. سو اریز کے اندر ایک اور سٹلٹی آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ جب آپ فنکشن کالز کر رہے ہیں اور اس کے اندر اریز کو پاس کر رہے ہیں. ناؤ اٹس ناٹ اے میٹر آف ڈائمینشن, اٹس اے کوسچن آف پاسنگ اریز ٹو اے فنکشن.
تو جو میں نے پہلے کہا کہ جی ڈیفالٹ بیہیویئر کیا ہے سی اور سی پلس پلس کا, کہ فنکشن کالز آر میڈ کال بائی ویلیو. In the case of arrays, it is always a call by reference. So if you pass an array to a function اور اس array کے اندر آپ کوئی values تبدیل کرتے ہیں تو جو calling program ہے جس نے array بھیجی تھی اس کی array کے اندر بھی values بدل جاتی ہیں. So be clear with that when you pass ordinary variables to a function, the default behavior is call by value. But when you pass an array to a function, the default behavior changes. It becomes a call by reference. Okay. Now, arrays were very useful, and then we did some example using matrices, etc. اور آپ کو پھر ایکسرسائزز بھی کرائیں, اور میں نے بار بار تاکید کی کہ اپنے لیے پروگرامز لکھیں میٹرکس پڑھنے کا, اس کے نمبرز کو ایڈ کرنے کا, کالمز کا, روز کا مینیپولیشن, ٹھیک ہے نا, all of these stuff. But arrays are not just for doing mathematics or doing linear algebra. arrays بہت سارے اور کام آتے ہیں کہ جی وہی اسٹوڈنٹ کی ایجز اسٹور کرنی ہے وہ arrays میں آ جائیں گے, آپ کے نام ہیں وہ array کے اندر آ جائیں گے, آپ کے گریڈز ہیں کسی کورس کے وہ array کے اندر آ جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ کی کلاس کا جو ہے اوور آل ایوریج نکالنی ہے یا گریڈ پوائنٹ ایوریج نکالنی ہے. اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ جی array میں انڈیویجول گریڈز ڈال دیے جائیں, لوپ چلا کے ان کی ایوریج نکال لی جائے. سو اے ویری یوزفل کنسٹرکٹ, اینڈ اسپیشلی وین یو کمبائن اٹ ود لوپس. نارملی اٹ از ویری ویری ریئر کہ آپ کو array نظر آئے کسی پروگرام میں اور اس array کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے لوپ استعمال نہ ہو رہی ہو. Arrays and loops are intricately linked. So every time we have an array, we normally use a loop. جہاں میں نے بات کی تھی if statement کی, میں نے کہا تھا جی if statement کو نیسٹ کیا جا سکتا ہے, تو ایک if کے اندر دوسرا if ہو سکتا ہے. اب اگر دیکھیں array کو پروسیس کرنے کے لیے میں نے کہا ہم loops استعمال کرتے ہیں نارملی. اگر ایک سے زیادہ ڈائمینشنس ہوں array کی, سو روز بھی ہیں اور کالمز بھی ہیں, پھر کیا کریں گے, تو وہ if والی بات لوپس پہ اپلائی ہو جاتی ہے کہ جی اب نیسٹڈ لوپس استعمال ہونے لگ پڑتی ہیں. Nested loops are also a very important construct. So you can have a while loop inside a while loop. You can have a for loop inside a for loop and so on. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب while کے اندر while ہی ہو سکتا ہے, while کے اندر for بھی ہو سکتا ہے, while کے اندر کوئی اور construct بھی ہو سکتی ہے. In other words, while کے اندر if statement بھی آ سکتی ہے, if statement کے اندر while loop بھی آ سکتی ہے, for loop کے اندر while loop آ سکتی ہے, do while کے اندر if statement and so on so forth. So nesting is quite allowed and nested loops and nested if statements are quite common. اس کے بعد C اور C++ کا بہت ہی important topic which was a topic of pointers, وہ ہم نے ڈسکس کیا. pointers ذرا سے ٹرکی ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. It is a different type of variable جس کے اندر value کی بجائے اس کا ایڈریس اسٹور کیا جاتا ہے. So the memory address of a particular variable is stored inside a pointer. And pointers کو میں نے سب سے پہلا example جو آپ کو دیا تھا وہ دیا تھا for implementing a call by reference. In other words, اگر ہم نے دو نمبرز کو for example آپس میں انٹرچینج کرنا ہے اور وہ میں انٹرچینج کرنا چاہتا ہوں ایک فنکشن کال کے ذریعے, تو اگر میں صرف وہ دو ویریبلز بھیج دیتا فنکشن میں تو سی کے رولز کے مطابق وہ کال بائی ویلیو ہو جاتی, وہ وہاں پہ تو انٹرچینج ہو جاتے لیکن آپ جب واپس آتے تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہی ملتے. اب انٹرچینج کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ان نمبرز کو وہاں مت بھیجو پر ان کا پتہ بھیج دو. یہ نمبر جو ہے یہ پہلے ڈبے میں پڑا ہوا ہے تو ہم نے پہلا ڈبہ ادھر بھیجا, یعنی اس کا ایڈریس بھیجا, اور یہ نمبر جو ہے کسی اور میموری لوکیشن پہ ہے اس میموری لوکیشن کا ایڈریس بھیج دیا. فنکشن میں جا کے ہم نے کہا کہ جی اب ان کو آپس میں انٹرچینج کرنے کے لیے پوائنٹرز استعمال کرو, وچ واز دا ایڈریسز. سو وی ڈیڈ سم تھنگ لائک واٹ ایور دس پوائنٹر پوائنٹس ٹو, وہاں پہ یہ لکھ دو. اب ہم ویریبل نہیں استعمال کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ڈبہ جس کا ایڈریس یہاں پڑا ہے اس میں یہ ویلیو لکھ دو. جب ہم واپس آئیں گے تو جو ہمارے ویریبلس تھے وہ تو انہی ایڈریسز کو نام تھے, سو ہمیں پتہ چلے گا جی ویلیوز بدل چکی ہیں. سو pointers were very useful, and then we also saw that pointers and arrays were very intricately linked. The only difference was array کا اپنا نام جو ہے that turned out to be a pointer, because array by its very nature you understand کہ array کا نام جو ہے وہ variable تو ہے نہیں,
ٹھیک ہے. It is depicting maybe 10 numbers, maybe 100 numbers, maybe 1000 names or whatever. So the name of the array is something special. What we discovered was that something special was a pointer. فرق یہ ہے کہ پوائنٹر ویریبل کو ہم انکریمنٹ کر سکتے تھے لیکن ارے کے نام کو ہم انکریمنٹ نہیں کر سکتے. اٹس اے کانسٹنٹ پوائنٹر. اٹ آلویز پوائنٹس ٹو دا فرسٹ ایلیمنٹ آف دا ارے. ان دا کیس آف ملٹی ڈائمینشنل اریز اٹ پوائنٹس ٹو دا فرسٹ رو فرسٹ کالم. سو دا 0th ایلیمنٹ سمجھ لیں ٹاپ لیفٹ. 3 ڈائمینشنل ارے ہو تو سمجھ لیں کیوب بنی ہوئی ہے, اس کے ٹاپ سامنے والے کونے کو پوائنٹ کر رہا ہے اینڈ سو آن. باقی پھر تھوڑا سا امیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پوائنٹرز اور ان کی ارتھمیٹک کور کر کے پھر ہم نے کچھ فائلز اور ان کے ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم کی بات کی, سیکوینشل فائلز, رینڈم فائلز, اینڈ وی سو ان اے مکسچر آف سی اینڈ سی پلس پلس وی سو کہ جی فائل ہینڈلنگ کیسے کی جاتی ہے اور سیکوینشل اور رینڈم فائلز کس طرح ایکسیس کی جاتی ہیں. وہاں پہ دا امپورٹنٹ فنکشنز ور سیک اینڈ جو ہے ٹیل. ٹھیک ہے, سیک سے ہم فائل کے اندر پوزیشن چینج کر لیتے تھے, ہم کہتے تھے یہاں سے ادھر چلے جاؤ, اور ٹیل سے ہم پتہ کر لیتے تھے کہ اس وقت ہم فائل میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور فائلز کو اوپن اور کلوز کرنے کے ہم نے کئی طریقے دیکھے. اب I have just basically reviewed all of the stuff that we've covered so far. What I want you to do is to go with a very clear head and try to understand concepts. We will try to phrase questions that determine کہ آپ نے آج تک سیکھا کیا ہے. یہ نہیں ہمیں اس چیز سے غرض, میں ریپیٹ کرتا ہوں پھر سے پہلی والی بات, we don't want to catch you out کہ جی آپ کو کیا چیز نہیں آتی. ٹھیک ہے, there's lots of things for all of us to learn, but for the moment I want you to concentrate on the basics. اور mid term کے بعد جو حصہ ہے کورس کا, that is going to be rather exciting. اس وقت تک کہ اجازت دیجیے, and good luck to you all. خدا حافظ.